گناہ کے بارے میں بتانے والا ہوں۔ وہ ایسا گناہ ہے جو انسان اس گناہ میں پڑ جاتا ہے، وہ ایسا اس کی عزت بھی ختم ہو جاتی ہے، آہستہ آہستہ اس کے دل کا سکون ختم ہو جاتا ہے، دماغ کا چین ختم ہو جاتا ہے، بے قراری شروع ہو جاتی ہے، بے ذوقی شروع ہو جاتی ہے، بے برکتی شروع ہو جاتی ہے، نہ گھر میں عزت بھی ختم ہونے لگ جاتی ہے۔ سامعین کرام، وہ ایسا گناہ ہے، اس کی روزی بھی تنگ کی جاتی ہے، اتنا بڑا گناہ ہے۔ ہم نے وہ گناہ یہ سنیں گے بیان اور اپنے معاشرے میں نظر دہرائیں گے تو یہ گناہ ہمیں عام نظر ملے گا، عام دیکھنا پڑے گا، شریعام دیکھنا پڑ رہا ہے، شریعام ہو چکا ہے وہ گناہ۔ اللہ تعالیٰ اس گناہ کی وجہ سے آپ کی معیشت تنگ کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے، الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامیہ شریعت کے اہم مقاصد میں انسان عزت اور نسل کی حفاظت بھی ہے، جبکہ زنا کاری عزت اور نسل کی پامالی کا سبب ہے۔ سامعین کرام، مقاصد عزت اور نسل کی حفاظت ہے، جب زنا جو ہے عزت کی نسل کی پامالی کی جاتی ہے، نسل کی عزت کو اچھالا جاتا ہے، اس وجہ سے اللہ رب العزت نے اسے بڑا گناہ قرار دیتے ہوئے اس سے بچنے کی تاکید فرمائی ہے۔ فرمان الہی ہے بنی اسرائیل آیت نمبر 32، آپ ترجمہ خود کر سکتے ہیں، اے لوگو زنا کے قریب نہ جاؤ۔ اللہ کون روک رہا ہے؟ دنیا کے لوگ روکے نا، ہم روک جاتے ہیں یار، علاقے کے ایم پی نے منع فرمایا اور ایس ایچ او نے منع کیا ہے کہ یہ کام نہیں کرنا۔ دیکھیں تو صحیح، اے لوگو زنا کے قریب نہ جاؤ، کیونکہ یہ فحاشی اور انتہائی برا راستہ ہے۔ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ اپنے قرآن مجید میں سورۃ انعام آیت نمبر 151 میں، پھر اور بے حیائی زنا کاری کے کاموں کے قریب بھی نہ جاؤ، خواہ وہ اعلانیہ ہو یا پوشیدہ۔ سامعین کرام، اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے؟ اس کے قریب بھی نہ جاؤ یا وہ اعلانیہ ہو، جس طرح آج اڈے کھلے ہوئے ہیں فحاشی کے، بدکاری کے، عام ہے نا، جگہ جگہ پہ اڈے کھلے ہوئے ہیں۔ اگر پوشیدہ ہے، آپ کو کوئی نہیں دیکھ رہا، اللہ تعالیٰ کے علاوہ چھپ کے کر رہے ہیں، اس سے بھی بچیں، وہ بھی گناہ نہیں کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے کیا ہے؟ پوشیدہ بھی نہیں کرنا کہ کوئی نہیں دیکھ رہا، میں دیکھ رہا ہوں، اور جو اعلانیہ کیا جائے، اتنی ریٹ ہے، اتنا رقم ہے، تو سامعین کرام وہ بھی نہیں کرنا۔ آنکھ کا زنا بری نگاہ سے دیکھنے میں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے روایت کی، ابو داؤد میں حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آنکھ کا بھی زنا ہے، بری نگاہ سے دیکھنا۔ ہم سارا دن بازار میں بری نگاہ سے دیکھتے ہیں، کسی کے ماں بہن کو نہیں چھوڑتے، اللہ اکبر، کوئی جا رہا ہے، دوست کیوں نہ، علاقے والا کیوں نہ، کزن کیوں نہ، کوئی بھی ہے نا، اس پر ہماری گندی نظر ضرور پڑتی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ ہمیں اس زنا سے بھی دیکھ سکتے ہیں، دیکھنے سے وہ ہمارے پاس نہیں آ جاتی، لیکن ہمارے نامہ اعمال میں گناہ آ جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ زبان کا زنا، برائی کی دعوت دینے سے۔ ہاتھ کا زنا، برائی کا عرض سے پکڑنے سے ہے۔ پاؤں کا زنا، بڑائی کے لیے چل کر جانے سے ہے۔ کان کا زنا، برے کی باتیں سنتے ہیں جو دل تمنا ہے یا خواہش کرتا ہے اور شرم گاہ اس کی تصدیق یا تکذیب کرتی ہے۔ سامعین کرام، بخاری اور مسلم میں ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جب کوئی بندہ زنا کاری میں مشغول ہو جاتا ہے تو اس کا ایمان نکل کر اس کے سر پر سامنا اور اس کے معلق لڑکا ہوتا ہے۔ اگر وہ اسی برائی سے باز آ جائے تو وہ ایمان لوٹ کر واپس آ جاتا ہے۔ سامعین کرام، جب انسان بدکاری کرتا ہے، منہ کالا کرتا ہے، تو اس کا ایمان کی حالت میں نہیں ہوتا، وہ کفر کی حالت میں ہوتا ہے۔ جو ایمان والا ہوتا ہے وہ تو واطیع اللہ واطیع الرسول پر چلتا ہے نا، اس کا ایمان نکل کر اس کے سر کے اوپر ہوتا ہے۔ جب وہ توبہ کرتا ہے، ایمان لے آتا ہے، سامعین کرام، پھر اس کا واپس آتا ہے۔
سامعین کرام زنا کاری کی سزا فرمانے لئے ترجمہ میں سورۃ الفرقان آیت 68-69 جو بھی یہ کام زنا کرے گا وہ اپنے گناہ کی سزا پا کر رہے گا، قیامت کے دن اسے سزا ملے، دگنا عذاب دیا جائے گا اور وہ اس میں ذلیل ہو کر رہے گا۔ سامعین کرام اللہ تعالی ہمیں اس گناہ سے بچنے کی بہت ساری ہمیں ہمت کرنی چاہیے۔ دگنا عذاب دیا جائے گا، اللہ اکبر، وہاں نہ پیسہ چلے گا، نہ جائیداد چلے گی، نہ وہاں آپ کی قوم چلے گی۔ یہ بلوچ ہے جی، یہ کسی سے نہیں ڈرتا، یہ کسی کو بولنے نہیں دیتا، وہاں آپ کو ہمت بھی نہیں ہوگی بولنے کی، اللہ اکبر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے دوران 2 آدمی مجھے ایک ایسے سوراخ کے پاس لے گئے جو تنویر کی طرح تھا، اس کا اوپر کا حصہ تنگ اور نیچے کا حصہ کھلا تھا، اس سوراخ میں آگ بھڑک رہی تھی، اللہ اکبر، بھڑک رہی تھی، کچھ لوگ اس کی آگ میں لپیٹ اور اوپر تک آتے پھر نیچے گر جاتے۔ میں نے اس میں جھانکا کر دیکھا تو اس میں ننگے مرد ننگے عورتیں تھیں۔ میں نے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں جو اتنے سخت عذاب میں مبتلا ہیں؟ جواب ملا یہ زنا کرنے والے مرد اور عورتیں ہیں۔ سامعین کرام بخاری میں حدیث ہے جو بڑی کتاب ہے، روایت کی ہے عن سمرہ بن، اللہ اکبر، انہوں نے کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میں جب معراج کی رات پر گیا تو میں نے 2 آدمی کو دیکھا، ان کا کچھ حصہ اوپر والا تنگ تھا، نیچے والا کھلا تھا، جو اوپر جو اس کا منہ تھا سوڑا تھا، اتنا کھلا نہیں تھا، تو نیچے والا حصہ کھلا تھا۔ میں نے پوچھا یہ مرد عورت ننگے جسم کے ساتھ کدھر ہیں؟ تو جبریل امین نے فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جنہیں زنا کرتے تھے، یہ وہ مرد عورتیں ہیں، اللہ اکبر۔ میرے بھائیوں قیامت کا عذاب تیار کر رکھا ہے، 3 قسم کے لوگ سے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن بات نہیں کرے گا، نہ تو ان کی طرف نظر رحمت دیکھے گا اور نہ ہی انہیں پاک کرے گا۔ سامعین کرام ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا، بوڑھا زانی، بہت زیادہ جھوٹ بولنے والا اور بادشاہ تکبر کرنے والا فقیر سے۔ سامعین کرام جو زانی ہے اس سے کہ اس طرف اللہ تعالیٰ نے دیکھے گا، اس کے لیے دردناک اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں نے عذاب تیار کر رکھا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے نقل کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ جھوٹ بولنے والا یہ عام، اگر آپ میں گناہ یہ ہے نا دور کر دیں میرے پیارے بھائی، اگر آپ میں یہ گناہ ہے بالکل فوراً دور کر دیں۔ انشاءاللہ کل کی بدکاری قیامت کی نشانیاں شادی شدہ مرد عورت کے لیے اس پر بیان ہوگا۔ ضرور آپ نے کل کا بیان اور آج کا بیان سننا ہے تاکہ آپ میں یہ گناہ پائے جاتے ہیں تو آپ ان گناہوں کو دور کر سکیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔